السلام علیکم دوستوں، پہلی عالمی جنگ کے دوران دمشق عثمانی اور جرمن افواج کا مشترکہ ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس سے قبل اور جنگ کے دوران دمشق میں عرب قوم پرستی بڑھی اور دمشق عثمانی مخالف تحریک کا ایک مرکز بنا۔ مکہ کے فرمانروا فیصل نے عرب بغاوت کی حمایت کے لیے یہاں کے خفیہ دورے کیے۔ فیصل کے والد نے یہ تحریک سنہ 1916 میں شروع کی تھی۔ جوابی اقدام میں عثمانی کمانڈر ان چیف جیمل پاشا نے 6 مئی 1916 کو 21 عرب قوم پرستوں کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور آج بھی یہ دن یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عثمانیوں کو برطانوی اور عربوں کی مشترکہ جارحیت سے شکست ہوئی اور ستمبر 1918 میں شہر کو خالی کر دیا گیا۔ 1919 میں ایک آزاد شامی ریاست کا اعلان کیا گیا جس کا دارالحکومت دمشق تھا، اور فیصل کو 1920 کے اوائل میں بادشاہ قرار دیا گیا۔ شام کی بادشاہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے صوبوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے خفیہ مذاکرات کیے تھے۔ شام پر فرانسیسی تسلط قائم ہوا اور دمشق میں سلون کی جنگ کے بعد 25 جولائی 1920 کو جنرل ہنری گوراڈ کی فوج کے ہاتھ لگ گیا۔ دمشق نے فرانسیسی قبضے کے خلاف مزاحمت کی اور 1925 میں شہر پر فرانسیسی بمباری کے باوجود 1927 کے اوائل تک مزاحمت جاری رہی۔ ایک نیا شہری منصوبہ تیار کیا گیا۔ پرانے شہر کے گرد ایک جدید رہائشی علاقہ بنایا گیا۔ غوطہ کو الگ کر دیا گیا جہاں شامی باغی باقاعدگی سے پناہ لیتے تھے۔ اس جدید شہر میں یورپ کے سماجی، ثقافتی اور تعمیراتی طرز زندگی نے روایتی طرز زندگی کا مقابلہ کیا۔ شام میں فرانسیسی تسلط کے دور میں شدید سیاسی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں جن میں لبرل ازم، کمیونزم اور عرب قوم پرستی شامل تھے۔ دمشق کے شہریوں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی آزادی اور واحد عرب ریاست کے وسیع تر مقصد کے لیے جدوجہد کی۔ اس مقصد کے لیے وقف باس پارٹی کی بنیاد دوسری عالمی جنگ کے دوران دمشق میں رکھی گئی۔ اپریل 1946 میں فرانسیسی افواج بلاخر ملک سے نکل گئیں اور دمشق ایک بار پھر آزاد شام کا دارالحکومت بن گیا۔ کمزور شامی جمہوریت خطے کے بڑے سیاسی ہنگاموں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، خاص طور پر 1948 میں فلسطین کی تقسیم اور عرب اسرائیل جنگ جو فوراً شروع ہو گئی۔ سنہ 1949 سے 1970 تک کئی بغاوتوں میں کئی رہنما اقتدار میں آئے۔ مصر اور شام کے قلیل مدتی انضمام متحدہ عرب جمہوریہ 1958-1961 کے دوران دمشق کی بجائے قاہرہ دارالحکومت بنا رہا۔ سنہ 1963 میں باس پارٹی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئی اور سوشلسٹ اصلاحات کا تجربہ شروع کیا۔ 1970 میں اس وقت کے وزیر دفاع حافظ الاسد کی قیادت میں ایک اندرونی بغاوت ہوئی جس کے بعد وہ 30 سال تک ملک کے سربراہ رہے۔ سنہ 2000 میں ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد ان کے جانشین بنے۔ تاہم جو امیدیں ان سے وابستہ کی گئی تھیں وہ بڑی حد تک ادھوری رہ گئیں، لیکن دمشق سیاسی قوتوں، اقتصادی مفادات اور دارالحکومت میں بہتر زندگی کے خواہاں دیہی شامیوں کے لیے ایک مقناطیس کا کام کرتا رہا۔ مارچ 2011 میں صدر بشار الاسد کی قیادت میں شامی حکومت کو ایک بے مثال چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب ملک بھر میں جمہوریت کے حق میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ شامی حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے پرتشدد کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں کا بھرپور استعمال کیا۔ سنہ 2011 میں حزب اختلاف کی ملیشیا بننا شروع ہوئی اور 2012 تک یہ معاملہ خانہ جنگی کی نہج تک پہنچ گیا۔ سنہ 2011 کی موسم گرما تک شام کے ہمسایہ ممالک اور عالمی طاقتیں اسد کے حامیوں اور مخالفین میں تقسیم ہو گئیں۔ امریکہ اور یورپی یونین بشار الاسد پر تنقید کرتے رہے کیونکہ وہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے تھے۔ اگست 2011 میں امریکی صدر براک اوباما اور کئی یورپی سربراہان نے اسد سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ تاہم شام کے دیرینہ اتحادی ایران اور روس نے اپنی حمایت جاری رکھی۔ اکتوبر 2011 میں روس اور چین نے اسد کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کیا تھا۔ خانہ جنگی کے دور میں دمشق ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک محفوظ پناہ گاہ رہا مگر شامی باغیوں نے 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا۔